اسی طرح کہتے ہیں کہ بات کرو تو دلیل سے کرو. زبان تو جو ہے حیوانوں کی بھی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی پہچان گفتار ہے، اور گفتار جو ہے وہ ایسی عظمت ہے جن سے انسان کا دوسرے حیوانوں سے اس کو افضل کیا ہوا ہے، مقدم رکھا ہوا ہے. ایک گفتار ہی ہے. اگر گفتار جو ہے وہ اس کا لہجہ اس طرز کا ہو جائے گا جو حیوانوں سے ملتا ہو تو پھر ظاہر ہے وہ امتیاز جاتا رہے گا. اس لیے گفتار کی عظمت جو بحیثیت انسان ملی ہوئی ہے اس کو قائم رکھنا چاہیے. اور اس میں سب سے افضل بات یہ ہے کہ آپ کسی سے گفتگو کریں تو دلیل سے کریں، اور دلیل پیش کرنے میں آپ کے ساتھ کوئی غصہ یا اس کے ساتھ جھگڑے والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایک خوشگوار ماحول میں گفتگو ہونی چاہیے اور دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے. اگر خوشگوار ماحول نہیں ہوتا تو گفتگو کرنا مناسب نہیں. تو اسی لیے ہمارے معاشرے میں آج کل یہ ہے کہ جو بھی گفتگو ہوتی ہے ہر کوئی اپنی بات کو ٹھونسنے کی کوشش کرتا ہے اور یہی کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں یہی درست ہے، اسی کو مانو بغیر دلیل کے. تو اس سے ہی سارے تنازع آگے جو ہے جنم لیتے ہیں، دشمنیاں بھی بڑھتی ہیں، تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں. تو اس لیے جو بھی آپ نے کا مطمع نظر ہے کسی کو آپ نے کنوے کرنا ہے تو ایک بڑے احسن طریقے سے کنوے کرے، جو کسی کو اپیل کرے اور جو اس کی سمجھ میں آ جائے تو پھر بات بنتی ہے. اگر آپ اس پہ ٹھوسنا شروع کریں اور اگر وہ اس کے اوپر کچھ جاننے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں تمہاری عقل کم ہے یا تمہیں سمجھ نہیں ہے. تو اس طرح بات جو ہے بگڑتے بگڑتے وہ ایک تنازع کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتی ہے. باتیں یہ چھوٹی ہیں لیکن بہت کام کی ہیں. میری چینل کا اصل میں مقصد بھی یہی ہے، جیسے اس کا نام ہے ضمیر کی آواز. تو ہمیں اپنے ضمیر کی جو اندر آواز چھپی ہوئی چیزیں ہیں اور جو خوبصورتیاں ہیں ان کو نکالنا ہے ایک ایک کر کے. میں اس میں ظاہر ہے اپنی کمزوریاں بھی مجھ میں بھی ہوں گی اور جو سننے والے ہیں اگر ان میں بھی ہیں تو وہ ٹٹولیں اور ان کو نکال کے ایک درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ ہمارے لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں بہت رہنمائی کا باعث ہیں اور ہمیں ایک راستہ دکھاتی ہیں تاکہ ہم اس پہ چل سکیں. یہ میرے ذہن میں ابھی ایک آیت آ رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہی کہا ہوا ہے کہ ہم نے دونوں راستے انسان کو بتائے ہیں کہ ایک نیکی کا ہے اور ایک جو ہے وہ دوسری طرف کا ہے. جو ان سا مرضی آپ چوز کر لو اور اس پہ چل پڑو. سو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا ہے اور چھوٹ بھی دے دی ہے. تو اس لیے سارا جو ہے وہ پھر بوجھ جو ہے یا اونس جس کو کہتے ہیں وہ ہم پہ پڑ جاتا ہے کہ جہاں اتنی رہنمائی موجود ہو اور اس سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں اور ادھر بھٹکتے رہیں ادھر بھٹکتے رہیں. اور خاص طور پہ جو ہمارے کچھ جاننے والے کچھ علم والے لوگ ہیں ان کے پاس جائیں جو پہلے ہی علم سے ان کو اس حد تک میسر نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ آپ کو بھی وہ اتنا اس طرف نہیں لے جا سکیں گے. اس لیے کوشش خود انسان کو چاہیے تعلیم حاصل کرے، تعلیم حاصل کر کے غور کرے. تو غور کرنے سے ہی خود دونوں راستے جو ہیں آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. ایک آواز اندر سے آتی ہے، ایک ذہن سے آتی ہے. جو اندر سے آواز ہے اور دونوں میں ایک ایسی کشمکش چلتی ہے، اور اگر آپ کی اندر کی آواز وہ جو ہے ذہن کی آواز کے اوپر غالب آ جائے تو سمجھیں آپ کو وہ صحیح راستہ ہے. اگر ذہن کی آواز غالب آ گئی ہے تو آپ کے اندر کی آواز پہ تو ظاہر ہے وہ ایک ٹیڑھا مسئلہ ہے. تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں، جاننے کے لیے بھی ضروری ہیں اور ظاہر اس پہ چلنے کی کوشش کرنا بھی بہت ضروری ہے.